السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس کتاب کو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے آسان اصول فقہ۔ اصل میں یہ فن اصول فقہ ہے اور آسان شروع میں لگا دی گئی ہے کتاب کو دوسرے اور جو اسی فن کی اسی نام سے جو کتاب ہے اس سے الگ کرنے کے لیے۔ اور اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے 2-3 باتیں بیان کر دینا آپ کے سامنے مناسب معلوم ہوتا ہے، تاکہ باتوں کو سمجھنے میں اور اس کتاب کے پڑھنے کے درمیان بھی آپ کا ذہن ان باتوں کی طرف ضرور منتقل ہوتا رہے۔ اصول فقہ کی مدرسوں میں پہلے جو کتابیں پڑھائی جاتی تھی وہ ڈائریکٹلی عربی کی کتابیں ہوتی تھیں، عام طور پر نور الانوار یا المنار یا اصول شاسی یا پھر مسلم الثبوت، اس قسم کی کتابوں کو پڑھایا جاتا تھا۔ لیکن یہ کتابیں چونکہ عربی زبان میں ہوتی تھی اور دھیرے دھیرے ہماری عربی کی جو فہم ہے اس میں کمی آنے لگی، تو اس کی سخت ضرورت ہوئی کہ اصول فقہ کی کوئی اردو کی کتاب بھی ضرور سامنے رکھی جائے۔ تو بہت سے مدرسوں نے اصول الفقہ اردو میں ایک کتاب ہے ان کو انہوں نے شروع کیا، لیکن وہ کتاب بھی بہت زیادہ بڑی کتاب تھی۔ بڑی تو دوسرے کتابوں کے مقابلے میں نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن شروعاتی طلباء کے لیے وہ بڑی کتابیں ہوئیں، حالانکہ پھر بھی وہ بہت مفید رہی، بہت سارے طالب علم نے ان سے بہت فائدہ اٹھایا۔ اس کے بعد اس کتاب کو لکھا گیا جو ہے آسان اصول فقہ کے نام سے ہے، جس کتاب کے مصنف حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہ، اور انہوں نے بہت آسان انداز میں فقہ کے بہت سارے اصول کو آسان ترجمہ، آسان مثالوں کے ساتھ اور آسان اصطلاح کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور یہ بہت مختصر سی کتاب بہت جامع اور بہت سے گہرے علم ہم کو عطا کرتا ہے، یا میں کہوں تو یہ ایک طرح سے روشنی اور راستہ جو ہے وہ بنا دیتا ہے آگے چل کر کے اصول کی دوسری کتابیں پڑھنے کے لیے۔ تو اصول شاسی سے پہلے اس کتاب کو کم سے کم بچوں کو پڑھ لینا زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ یہ کتاب پڑھ لینے کے بعد جب ہم اور آپ اصول شاسی کو پڑھیں گے تو اصول شاسی آپ کو زیادہ فائدہ مند، زیادہ کنیکٹیو اور زیادہ آسان نظر آئے گا۔ اور اگر آپ نے بالکل شروعی مرحلے میں سب سے پہلی اصول فقہ کی کتاب آپ کی اصول شاسی ہے تو تھوڑی بہت دقت اور پیچیدگی کا سامنا آپ کو کرنا پڑ جائے گا۔ چلیے اس کتاب کو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول فقہ۔ اصول فقہ وہ قواعد ہیں جن کے ذریعے شرعی دلیلوں سے عملی شرعی احکام کے اخذ کرنے کا طریقہ معلوم۔ اصول فقہ وہ قواعد ہیں جن کے ذریعے شرعی دلیلوں سے عملی شرعی احکام اخذ کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ تو یہاں پر سب سے پہلا سوال آتا ہے کہ اصول فقہ ہوتا کیا ہے۔ پہلے ایک لفظ کو سمجھ لیتے ہیں۔ قواعد کہتے ہیں قانون کو، طریقے کو، ٹھیک ہے؟ اور قواعد حقیقت میں ہر چیز کا جو کچھ کی پوائنٹس لکھا ہوتا ہے، کچھ رولز لکھے ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر کے آپ کسی مشین کو یا کسی چیز کو سمجھتے ہیں، اس کو آپریٹ کرتے ہیں، تو اس کو بھی آپ قواعد کے طور پہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو قواعد کو آپ اس طرح مان کے چلیے کہ یہ کچھ ایسے مین پوائنٹ ہوتا ہے، کچھ ایسی اہم شرطیں، کچھ ایسی اہم باتیں ہوتی ہیں جس کو جاننے کے بعد وہ سامان یا وہ مشین یا وہ فن یا وہ کتاب سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے مان لیا آپ نے ایک واشنگ مشین خریدا، اب آپ کو چلانے نہیں آ رہا، لیکن واشنگ مشین کے مینول میں کچھ ایسے اوپر میں ہی کچھ چھوٹے موٹے قواعد لکھے ہوئے ہیں،
کچھ طریقہ لکھا ہوا ہے اس کو کیسے آن کرنا ہے، کیسے اس کو اسٹارٹ کرنا ہے، کن طریقوں میں اسٹارٹ کرنا ہے، کس چیز میں اسٹارٹ نہیں کرنا ہے، تو وہ مشین کو آپریٹ کرنا آپ کو آسان بنا دیتا ہے۔ تو وہی اصول فقہ وہ قواعد ہے، یعنی اصول فقہ کے اندر فقہ کو سمجھنے کے وہ رولز ہوتے ہیں، وہ موٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں جس کو سمجھنے سے ہمارے لیے آگے چل کر کے شرعی دلیل اور شرعی احکام سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور شرعی دلیل کیا ہوتا ہے؟ شرعی دلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں کوئی چیز لازم کی ہے، مان لیجیے ہم نماز ہے، اور نماز کو ہم نے اپنے اوپر فرض کیا ہے کہ یہ نماز پڑھنا ہمارے لیے فرض ہے، تو اس کی شرعی دلیل کیا ہے؟ کس بنا پر ہم اس کو فرض کہتے ہیں، کس بنا پر ہم نماز کو فرض کہہ رہے ہیں؟ تو کوئی تو ایسی ثبوت ہو، کوئی تو ایسا دلیل ہو، کوئی ایویڈنس ہو جس سے ہم کو سمجھ میں آ جائے کہ ہاں بھائی ہم جو کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنا ہمارے لیے فرض ہے وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے شرعی دلیل۔ اور عملی شرعی احکام، تو عملی تو جان ہی رہے، عمل شرعی معنی شریعت نے جو عمل ہم کو دیے ہیں، اور احکام مطلب حکم۔ تو شرعی دلیلوں سے عملی احکام، ابھی میں صرف لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، پھر تشریح کریں گے۔ تو شرعی دلیل سمجھ میں آ گیا، شریعت نے کون سے ایسے ثبوت پیش کیے ہیں کسی عمل کو لے کر کے، کسی عمل کے بارے میں، اس کو کہا جاتا ہے شرعی دلیل۔ اور شرعی عملی احکام یا عملی شرعی احکام کا مطلب ہوتا ہے شریعت نے جو کوئی عمل دیا ہے اس کا حکم کیا ہے۔ جیسے شریعت نے نماز پڑھنے کہا، تو نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے عملی شرعی احکام۔ شریعت نے خرید بکری کرنے کو جائز قرار دیا، تو اس کا حکم کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور اخذ مطلب ہوتا ہے نکالنا۔ تو اب اگر ہم پوری تعریفات کو سمیٹے تو مطلب ہوگا کہ اصول فقہ وہ قواعد ہیں، اصول فقہ وہ کچھ سیٹ آف رولز ہیں، کچھ ریگولیشنز ہیں جس کے ذریعے سے ہم شریعت کے دیے گئے عمل پر کوئی حکم لگا پاتے ہیں کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اور ان حکم پر جو ان اعمال پر جو حکم ہم لگاتے ہیں اس کی کوئی شرعی دلیل بھی ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوگا یا حدیث میں لکھا ہوگا، اس طرح کی دلیل ہم نکالتے ہیں۔ اب اس کو مثال سے سمجھیے، مثال کے طور پہ نماز پڑھنا، تو نماز پڑھنا یہ ایک عملی شرعی ہے، یہ عمل شرعی عمل ہے، اور نماز پڑھنے پر ہم نے ایک حکم لگایا، تو حکم کیا لگایا کہ یہ فرض ہے، تو ہم نے عمل شرعی پر اس کے فرض ہونے کا حکم لگایا، اور اس کی دلیل کیا ہوگی؟ تو اس کی دلیل ہم نے قرآن کے اندر تلاش کیا کہ قرآن کے اندر نماز پڑھنے کے بارے میں لکھا گیا ہے، تو قرآن کے اندر جو آیت نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ آیت بنے گی شرعی دلیل، اور نماز کیا بنے گا؟ شرعی عمل، اور حکم کیا ہوگا؟ فرض ہونا۔ تو شریعت میں اصول فقہ سے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اصول فقہ سے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ شریعت نے کوئی عمل ہم کو کہا ہے تو اس عمل پر ہم کیا حکم لگائیں گے، اور وہ حکم ہم کیوں لگائیں گے، اس کی دلیل کیا ہے، یہ پورا آتا ہے اصول فقہ کے اندر۔ تو تعریف سے ہی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اصول فقہ ہمارے لیے پڑھنا اور جاننا کتنا اہم اور ضروری ہے۔ اب دیکھیے، اصول فقہ کا موضوع ادلہ شرعیہ اور احکام شرعیہ ہے۔ آپ اصطلاحات دیکھ کر گھبرائیں نہ، وہ سب واضح ہو جائے گا۔ اصول فقہ کا موضوع، سب سے پہلے سمجھیے موضوع۔ موضوع کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی کتاب جب لکھی جاتی ہے تو اس کا ایک موضوع ہوتا ہے، اس کا ایک کی پوائنٹ ہوتا ہے، ایک سینٹر ہوتا ہے کہ ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں، کس چیز پر ہم نے یہ کتاب لکھی ہے۔ ہم نے مان لے چاند کے بارے میں کوئی کتاب لکھی ہے تو اس کا موضوع چاند رہے گا۔ ہم نے سورج کے بارے میں کوئی کتاب لکھی تو اس کا موضوع سورج رہے گا۔ تو موضوع کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مین پوائنٹ، وہ اہم بات جس کے لیے ہم نے یہ پوری کتاب لکھی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اصول فقہ جو لکھی جاتی ہے وہ صرف دو باتوں کے لیے لکھی جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے ادلہ شرعیہ، دلیل کی جمع ہے ادلہ۔ تو ادلہ شرعیہ یعنی شریعت نے کن کن چیزوں کو بطور دلیل بنایا ہے،
کن کن چیزوں کو شریعت نے ایک ایویڈنس کے طور پہ استعمال کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کے ذریعے کسی عمل پر فرض، واجب، سنت، نفل، حرام، حلال ہونے کا حکم لگائیں گے۔ تو شریعت نے جن چیزوں کو دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے، جن چیزوں کو ثبوت اور ایویڈنس کے طور پہ پیش کیا ہے، وہ ہو گیا ادلہ شرعیہ۔ تو اصول فقہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ شریعت کن کن چیزوں کو بطور دلیل قبول کرتی ہے کسی عمل پر کوئی حکم لگانے کے لیے۔ اور دوسرا ہمارا ہے احکام شرعیہ۔ احکام شرعیہ کا مطلب ہو گیا شرعی احکام۔ ظاہر سی بات ہے، تو شریعت نے کوئی حکم لگایا اور وہ حکم کیوں لگایا، یہی دو چیزیں ہم اصول فقہ کے اندر پڑھتے ہیں اور وہی اس کا موضوع ہے۔ اب دیکھیے ادلہ شرعیہ اس اعتبار سے کہ ان سے تفصیلی احکام کا استنباط کیا جاتا ہے۔ استنباط مطلب نکالا جانا، تفصیلی مطلب واضح طور پہ۔ اب اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ادلہ شرعیہ سے کیوں بحث ہوتی ہے۔ تو ادلہ شرعیہ سے اس لیے بحث ہوتی ہے کہ شرعی دلیلوں کو ہی تو دیکھ کر کے کوئی احکام نکالے جاتے ہیں۔ جیسی مضبوط دلیل ہوتی ہے ویسا اسٹرانگ حکم ہوتا ہے۔ دلیل بہت مضبوط ہے تو فرض ہوگا، دلیل تھوڑا کمزور ہے تو وہ مستحب ہوگا یا سنت ہوگا یا واجب ہوگا۔ تو جیسی دلیل ہوتی ہے ویسا کسی عمل پہ حکم لگتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، تو ادلہ شرعیہ کا جاننا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ادلہ شرعیہ کو جاننے کے بعد ہی کسی عمل پر ہم کوئی حکم کو لگا پاتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے احکام شرعیہ۔ احکام شرعیہ سے کیوں بحث کی جائے گی؟ تو احکام شرعیہ اس لحاظ سے کہ وہ ادلہ شرعیہ سے مستنبط ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے احکام شرعیہ، تو احکام شرعیہ اس لیے کہ دلیل جو ہے، دلیل کے جاننے کے بعد احکام ہی تو نافذ کیا جاتا ہے، ثبوت ملنے کے بعد حکم ہی تو لگایا جاتا ہے۔ جیسے کسی آدمی نے چوری کی تو وہ اس کا ایک عمل ہے، لیکن اس عمل کو ثابت کرنے کے لیے ہم کو ایک دلیل چاہیے کہ واقعی میں انسان چور ہے کہ نہیں۔ ہم نے وہ دلیل اگر دے دی تو دلیل دے دینے کی وجہ سے وہ انسان چور ثابت ہو گیا۔ اب دلیل کے بنا پر جب اس نے چوری کرنے کو ثابت ہو گیا تو اس کو پھر اس پر احکام لگے گا، اس پر کوئی حکم لگے گا۔ اب چوری کی جو حکم ہوگا، جو سزا ہوگا، اس پر نافذ ہو جائے گا۔ تو پتہ کیا چلا؟ آپ نے کوئی عمل کیا، اس عمل کا حکم کیا ہے اور وہ حکم کہاں سے آیا، وہ حکم ہم نے کیوں لگایا۔ آپ نے چوری کا عمل کیا، ہم نے آپ کو چور بتا کر کے ہاتھ کاٹ دیا، تو ہم نے ہاتھ کیوں کاٹا؟ کوئی دلیل تھی؟ تو ہاں دلیل تھی، آپ کے چوری کرنے کی جب دلیل مل جائے گی وہ آپ کا دلیل ہو گیا، اور جب ہم نے آپ کے ہاتھ کاٹنے کا حکم لگا دیا تو یہ آپ کا احکام ہو گیا، اور جو چوری آپ نے کیا تھا وہ آپ کا عمل تھا۔ تو دیکھ رہے ہیں پورا اصول فقہ یہی تین چیزوں پر مبنی ہوتا ہے۔ عمل کے بعد کیا حکم لگے گا اور وہ حکم کیوں لگے گا، اس کی دلیل کیا ہے، بس یہی تین چیز۔ چلیے اس کے بعد دیکھیے اصول فقہ کا مقصود استنباط احکام میں خطا سے محفوظ رکھنا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہر کتاب جو لکھی جاتی ہے تو اس کے پیچھے ایک انٹینشن ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے کہ یہ کتاب آپ نے کیوں لکھی ہے، اس کتاب کے لکھنے کے پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے، یہ کتاب پڑھنے سے یا لکھنے سے ہم کو کیا فائدہ ہوگا۔ تو اصول فقہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ استنباط احکام میں خطا سے محفوظ رہیں گے۔ یعنی ہم جب دلیل کو سامنے رکھ کر کے کوئی حکم لگائیں گے تو ہم ایسا نہ ہو کہ دلیل کچھ اور کہہ رہی ہو اور حکم ہم نے کچھ اور لگا دیا ہو۔ مان لیا جائے کہ ایک آدمی نے چوری نہیں کیا لیکن دلیل کہہ رہی ہو کہ اسی نے چوری کیا اور ہم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم لگا دیا، یا ہم نے دلیل کو صحیح سے سمجھا ہی نہیں اور ہم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم لگا دیا، تو پتہ کیا چلا یہاں غلطی ہو گئی ہم سے، کیونکہ ہم نے دلیل کو سمجھا ہی نہیں۔ تو اسی لیے اصول فقہ اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ ہم دلیل کو صحیح طور پہ سمجھ سکے اور دلیل اس صحیح سمجھی ہوئی دلیل کے بنا پر صحیح حکم لگا سکے کسی بھی عمل پر۔ ورنہ اگر ہم نے دلیل غلط سمجھی تو ہم کسی بھی عمل پر حکم بھی غلط لگائیں گے۔ چلیے اب دیکھیے، اسی لیے اصول فقہ کی بحثیں چار اہم حصوں میں
تقسیم ہے۔ اور اب اصول فقہ 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا کیا ہوگا؟ ادلہ شرعیہ، شریعت نے کن کن چیزوں کو بطور دلیل قبول کیا ہے اس پر بحث ہوگی۔ دوسرا آپ کا ہے احکام شرعیہ، شریعت نے کون کون سے حکم لگائے ہیں اس پر بحث ہوگی۔ تیسرا ہے احکام شرعیہ سے استنباط کے طریقے، شریعت نے جو حکم پہلے سے لگایا ہے اسی کو دیکھ کر کے کوئی دوسرا حکم بھی کبھی کبھی ضرورت پڑتا ہے لگانے کا، تو اس کا طریقہ بھی سیکھیں گے۔ اور احکام شرعیہ کے مقاصد و مصالح، اور اسی طریقے سے شریعت نے کسی عمل پہ کوئی حکم لگایا ہے تو اس حکم کا مقصد کیا ہوگا، اس کی مصلحت کیا ہوگی، اس کی فائدہ کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں عام طور پر اصول فقہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں، جس میں سے اوپر کی جو 2 بحثیں ہیں ادلہ شرعیہ احکام شرعیہ وہ بہت مضبوط ہے۔ اس کے بعد احکام شرعیہ سے استنباط کا جو طریقہ ہے یہ اہم ہے، اور چوتھا جو ہے یہ ایڈیشنل ہے اور انفارمیٹیو ہے، یعنی یہ مزید ہے، اضافہ ہے اور بہت مفید ہے۔ تو یہ بھی ہم کو جاننے چاہیے، ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی عمل پر کوئی حکم لگانے کے لیے ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر شریعت نے اس عمل کو حرام کہا کیوں ہے، حلال کہا کیوں ہے، تاکہ ہم اس شریعت کے مقصد کو سمجھ سکیں کہ شریعت نے اگر شراب کو حرام کہا یا کسی بھی نشاور چیز کو حرام کہا تو اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے، تو پتہ چلے گا کہ شریعت جو ہے، اسلام جو ہے وہ دماغ کو پاگل بنانے یا معاشرے کے اندر گندگی اور کرمنلز کو پیدا ہونے سے بچانے کے لیے ملٹیپل بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کی وجہ سے شراب کو منع کیا گیا ہے۔ چلیے، اللہ اکبر کبیرہ، آسان اصول فقہ، یہ کتاب کا نام ہو گیا۔ سب سے پہلی بحث ہماری شروع ہوئی ہے ادلہ شرعیہ سے۔ آئیے، سب سے پہلی چیز جو لفظ ہے وہ ہے دلیل۔ تب سے دلیل پڑھ رہے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ یہ وہ ہے جس میں صحیح غور و فکر کے ذریعے کسی حکم کو جانا جا سکے۔ دلیل کیا ہوتا ہے؟ کوئی عمل تھا، عمل پہ کوئی حکم لگا ہوا ہے، تو ہم نے بہت غور و فکر کیا کہ آخر اس عمل پہ یہ حکم کیوں لگا ہوگا، خوب تلاش کیا، اور جب ہم کو اس تلاش کے بعد سمجھ میں آ گیا کہ یہ وجہ ہے، اسی لیے شریعت نے اس عمل پر یہ حکم لگایا ہے، تو ہم اس کو دلیل بنا دیں گے۔ جیسے شراب تھا، شراب کو شریعت نے حرام قرار دیا، تو حرام کا ہونا یہ حکم ہے، شراب کا پینا یہ عمل ہے، اور دلیل کیا ہے؟ تو ایک تو دلیل چلو ٹھیک ہے، قرآن میں لکھا ہے تو ہم تو مان ہی لیں گے، لیکن مان لیے قرآن میں نہیں لکھا ہوا اور ہم کو دلیل بنانی پڑتی، تو ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ آخر شراب جو حرام ہے وہ شاید اسی وجہ سے ہوگا کہ شراب سے نقصانات بہت زیادہ ہے، اور شراب سے بہت زیادہ گندگی پھیلتی ہے، شراب سے انسان کا ذہن کمزور ہوتا ہے، جسم خراب ہوتا ہے، تو اس میں سے ہم کسی ایک چیز کو، یعنی ہم اس میں سے مان لیا کہ ہم نے اس کو دلیل بنا لیں گے کہ شراب سے عملی طور پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان کا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز دلیل جو بنتی ہے وہ حکم کے اندر غور کیا جاتا ہے کہ یہ حکم کیوں لگا ہوگا، اس حکم کے پیچھے مصلحت کیا ہے، اور پھر ہم ایک دلیل بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ کا ہے حکم شرعی۔ حکم شرعی میں نے بتا ہی دیا، شرعی حکم کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی عمل پہ جب شریعت کوئی حکم لگاتا ہے، حلال حرام، واجب منسوخ مستحب سنت فرض، تو اس کو کہا جاتا ہے شرعی حکم۔ جیسے یہ وہ ہے جس سے مکلف سے مراد ہم بندے، جس کے اوپر کوئی عمل لاد دیا گیا کہ وہ کام کرنا ہے، وہ ہے جس سے مکلف کے افعال، یعنی ہم بندوں کے اعمال اور افعال کی صفت شرعی بیان کیا۔ صفت شرعی مطلب شریعت نے اس عمل اور اس فعل کا کیا صفت بیان کیا ہے، کیا عمل بیان کیا ہے، وہ اس کو کہا جاتا ہے صفت شرعی۔ پھر سے یاد رکھیے، صفت شرعی کیا ہوتا ہے؟ صفت شرعی وہ ہوتا ہے کہ شریعت نے اس عمل کے اوپر کیا ٹیگ لگایا۔ چلیے، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ مکلف کے افعال اور صفت شرعی کیا ہے۔ تو حکم شرعی کیا ہے؟ ہم نے جو اعمال کیے اس اعمال کے اوپر کون سا حکم لگا ہے وہ اس کی صفت شرعی ہے، اسی کو ہم احکام شرعی یا حکم شرعی بھی کہتے ہیں۔ جیسے
فرض ہونا، واجب ہونا، مستحب ہونا، حرام ہونا، مکروہ ہونا، مباح ہونا، یہ ساری چیزیں۔ اب غور سے دیکھیے، اقیموا الصلاۃ، نماز تم لوگ قائم کرو، اس سے بندوں پر نماز کی فرضیت کا حکم معلوم ہوا۔ تو نماز پڑھنا یہ عمل ہے، نماز کا فرض ہونا یہ حکم شرعی ہے، اور قرآن کے اندر یہ آیت کا ہونا یہ دلیل ہے۔ حرم الربا، اس نے ربا کو حرام کیا، یہ دلیل ہے قرآن کی آیت۔ سود لینا دینا یہ عمل ہے، اور سود لینے دینے کو حرام کرنا یہ حکم شرعی ہے۔ آ گئی بات سمجھ میں اب کہ حکم شرعی کیا ہے، دلیل کیا ہے، اور احکام شرعی حکم شرعی کیا ہے، دلیل کیا ہے، اور عمل کیا ہے۔ اب دیکھیے، ادلہ شرعیہ کی دو قسمیں ہیں شریعت میں، ادلہ شرعیہ کی دو قسمیں ہیں۔ دو طریقے سے شریعت کے اندر دلیل کو قبول کی گئی، دو کیٹیگری ہے اصل میں۔ ایک وہ ہے جس کو کہتے ہیں متفق علیہ۔ متفق علیہ کا ٹرم الگ الگ ہے، یاد رکھیے گا۔ حدیث کی کتابوں میں جب متفق علیہ لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں کے اصول پر کھڑی ہے یا اس میں موجود ہے۔ فقہ کے اندر متفق علیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میجورٹی آف علماء یا بہت سارے علماء اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ہاں یہ چیز ایسی ہے یا یہ چیز ایسی نہیں ہے۔ یعنی جب سارے علماء کسی ایک بات پر متفق ہو جاتے ہیں تو فقہ کے اندر اس کو کہا جاتا ہے متفق علیہ ہونا۔ یاد رہے گا؟ تو اب دیکھیے کہ جیسے ہی فن بدلا اس کے معنی بدل گئے۔ حدیث میں متفق علیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے جو محدثین ہیں ان کا اتفاق ہے اس حدیث پر، اور فقہ کے اندر جب متفق علیہ کی بات آتی ہے تو سارے علماء کا اتفاق آتا ہے۔ تو اسی لیے حدیث کا فن الگ ہوتا ہے، فقہ کا فن الگ ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہے مختلف فی۔ مختلف فی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وہ دلیلیں ہیں جس میں علماء کے اپنی اپنی کچھ ذاتی رائے ہیں۔ کچھ علماء ان دلیلوں کو مانتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اس کو شرعی دلیل ہم بنا لیں گے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہم کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن، کچھ شرائط کے ساتھ ان دلیلوں کو مانیں گے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو دلیل نہیں مان سکتے ہیں۔ تو اپنی اپنی رائے ہے، پھر ان کی اپنی اپنی تحقیق ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، میں نے جب بھی اس قسم کی کوئی بھی کتاب کسی کو بھی پڑھائی ہے، ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ کبھی بھی آپ بلائنڈ فالوور مت بنیے کسی بھی مذہب کے، کسی بھی علماء کے، کسی کی بھی کتابوں کے بلائنڈ فالوور مت بنیے کہ ہم نے بس مان لیا کہ ہم یہ پڑھتے آ رہے تھے، ان کو مانتے آ رہے تو بس یہی مانتے، بلکہ اپنے دل کو، اپنے ذہن کو ایک طالب علم ہونے کے اعتبار سے بہت براڈ اور وسیع رکھنا چاہیے کہ ہر قسم کے علماء کی رائے کو ہم سمجھیں، ان کی دلائل کو ہم سمجھیں، اب جا کر کے پھر ہم کاؤنٹر کریں اور سمجھیں کہ ان میں کون سے علماء کی رائے زیادہ درست اور صحیح میرے علم کے مطابق نظر آ رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے صحیح طریقہ طالب علم کا۔ تو جتنے بھی دیکھیے، ہر فن کے اندر، دنیا میں جتنے بھی فن اس وقت موجود ہیں، ہر فن میں زمانوں سے سائنٹسٹ کی الگ الگ رائے رہی ہے کچھ چیزوں کو لے کر کے، مگر کسی بھی سائنٹسٹ نے اپنی رائے کے اختلاف کے باوجود کسی دوسرے سائنٹسٹ کے بارے میں غلط الفاظ نہیں بیان کیے، اس کو ذلیل، اس کو گمراہ، اس کو سائنٹسٹ ماننے سے انکار کر دیا ہو، ایسا نہیں کیا ہو، چونکہ یہ آداب نہیں ہے اس فن کا۔ سب کی اپنی تحقیق ہے، سب کی علم ہے، اس کا خیال، اس کا رسپیکٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ویسے ہی جب علماء کی بات آئے گی تو مختلف فی ادلہ کے اندر جب علماء الگ الگ رائے کے قائل ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ وہ سب علماء ہیں، ان سب کی عزت کرنی ہے، ان سب کی رائے کو سمجھنا ہے، بنا پڑھے ریجیکٹ نہیں کر دینا ہے۔ تو شریعت میں دو طرح کے دلیلیں ہیں، ایک وہ ہے جو متفق علیہ ہے، دنیا کے سارے صحیح جو علماء ہیں، صحیح سے مراد یعنی جو شریعت کو مان رہے ہیں کسی بھی درجے تک، ان سب کا اتفاق ہے کہ ہاں یہ دلیلیں تو ماننی ہی پڑے گی، اس کا کوئی اپائے نہیں ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ اور مختلف فی کے اندر وہ دلیلیں ہیں جن دلیلوں کے بارے میں کچھ علماء کی رائے ہے کہ اس کو مانیں گے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں ان کو دلیل بنانا مناسب نہیں ہوگا۔ دیکھیے، متفق علیہ سے مراد وہ ادلہ شرعیہ ہیں جن پر مجتہدین کا اتفاق ہے۔ مجتہدین کہا جاتا ہے ان علماء کو جن کو اجتہاد
یعنی جن کو فقہ کے اندر بہت مہارت حاصل ہو جاتی ہے، تجربہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، نیکی ہوتی ہے، ان کے اپنے اچھے اعمال ہوتے ہیں، اور عوام میں ان کی ایک مقبولیت ہوتی ہے، تو ان کو ایک اجتہاد کا درجہ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ کے طرف سے بھی اگر فقہ کے اندر کوئی اضافہ کی جاتی ہے ضرورت کے وقت تو اس کو ہم قبول کریں گے۔ اور مختلف فی سے مراد وہ ادلہ ہیں جن کے حجت سے مراد وہی دلیل ہونے اور نہ ہونے میں مجتہدین کے درمیان اختلاف ہے، تو ہم اختلاف والے لفظ کو الگ رائے سے بدل دیں گے۔ اب جہاں بھی اختلاف لکھا رہے گا ہم بولیں گے الگ الگ رائے ہیں۔ تو مختلف فی ادلہ وہ ہیں جن کے دلیل ماننے میں کچھ علماء کی آپس میں الگ الگ رائے ہیں، کچھ علماء ان کو مانتے ہیں، کچھ علماء ان کو نہیں مانتے ہیں۔ متفق ادلہ شرعیہ 4 ہیں، جو شرعی دلیل ہے وہ جس پر سارے مجتہدین کے اتفاق ہے وہ 4 ہیں۔ پہلا کتاب اللہ یعنی قرآن بطور دلیل قبول کی جاتی ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو بطور دلیل قبول کیا جاتا ہے۔ اجماع کیا ہے یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے، فی الحال یہ سمجھ لیجئے بہت بڑے بڑے علماء کی جو جماعت کسی مسئلے پر آ کر اتفاق کر لیتی ہے یہ عمل ایسا ہونا چاہیے یا یہ عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو اجماع کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی تفصیل ہم پڑھیں گے، بہت سے سارے علماء اس کو مانتے ہیں کہ ہاں شریعت میں اجماع ہے۔ چوتھا ہے قیاس کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا، یعنی کوئی شرعی عمل پہلے سے چل رہا ہے اور اس میں کوئی حکم لگا ہوا ہے، آگے چل کے ایک نیا عمل اسی سے ملتا جلتا ایجاد میں آ گیا، اب ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہم اس پر کیا حکم لگائیں، تو پہلے جو حکم کسی عمل پہ ڈالا ہوا ہے وہاں سے غور و فکر کر کے نکالا جاتا ہے، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ اس کی پوری بحث بھی ہم تفصیل سے انشاءاللہ آگے آنے والے اسباق میں پڑھیں گے۔ تو یہ وہ متفق علیہ ادلہ ہیں جن پر سارے مجتہدین کے اتفاق ہے کہ ان کو ہم شرعی دلیل کے طور پہ قبول کریں گے۔ اس کے بعد آپ کا آتا ہے مختلف فی ادلہ شرعیہ، جو ٹوٹل 7 ہیں۔ پہلا ہے استحسان، دوسرا ہے مصالح و مرسلہ، تیسرا ہے عرف، چوتھا ہے سد ذرائع، پانچواں ہے قول صحابی، چھٹا ہے شرائع ما قبل، اور ساتواں ہے استصحاب۔ یہ ٹوٹل 7 ادلہ شرعیہ وہ ہیں جن کے بارے میں کچھ علماء اس کو قبول کرتے ہیں، کچھ علماء ان میں سے کچھ کو قبول کرتے ہیں، اور کچھ علماء ان میں سے کسی کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اب وہ کیوں نہیں کرتے ہیں، کیا ہے تفصیلی بحث، وہ انشاءاللہ ان کے جو اپنے سیپریٹ چیپٹر آئیں گے وہاں تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے، پڑھیں گے اور جانیں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ کا تمرینی سوالات ہے، تو اس کو آپ خود حل کرنے کی کوشش کریے۔ اگلے کلاس میں پہلے تمرینی سوالات کا جواب دوں گا، پھر ہم لوگ آگے کے سوال کو، یہ آگے کی بحثوں کو شروع کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چیز پسند آئی ہوگی، درس انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہو، ہمارے لیے بھی دعا کریں اور اس کو پابندی کے ساتھ انشاءاللہ اس درس کو پڑھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔